ایران کی سرزمین پہ ہر قدم پر تناؤ کی کیفیت برقرار ہے اور اس تناظر میں امریکہ کی موجودگی ایک دباؤ کا محور بن چکی ہے۔ جب امریکی فوجی ایران کے بیلسٹک میزائل اور ڈرون حملوں کے رد عمل میں ہر حربہ بروئے کار لاتے ہیں تو وہ نہ صرف اپنی فضائی اور سمندری طاقت دکھا رہے ہیں بلکہ ہر کارروائی ایران کی صبر و حکمت عملی کے سامنے ایک آزمائش بن رہی ہے۔ اس کشیدہ ماحول میں ہر امریکی اقدام، چاہے وہ فضائی حملہ ہو، خفیہ آپریشن ہو، ایران کی دفاعی مشینری کی مضبوطی اور اس کے رد عمل کی پیش بندی کے تناظر میں ناپ تول کے کر رہا ہے۔ یہی لمحہ عالمی سیاسی اور فوجی ماہرین کے لیے سب سے سنجیدہ پہلو بن چکا ہے کہ ایران جھک کیوں نہیں۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پہ دعویٰ کیا کہ امریکہ کے پاس اتنے ہتھیاروں کے ذخائر موجود ہیں کہ اگر چاہیں تو ہمیشہ جاری رہنے والی جنگیں بھی لڑی جا سکتی ہیں، اور یہ دعویٰ عالمی منظرنامے میں زور و شور سے سننے کو ملا۔ دوسری طرف ایران کی وزارت دفاع نے بھی اعلان کیا ہے کہ ان کے پاس دشمن کے مقابلے میں زیادہ دیر تک مزاحمت کرنے کی صلاحیت ہے، جو امریکہ کے منصوبوں سے کہیں زیادہ مؤثر ہے۔ لیکن اس تنازع میں نتائج کا فیصلہ صرف ہتھیاروں کے ذخائر سے نہیں ہوتا۔ ایران کی پوزیشن اس لیے اہم ہے کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتوں اور ہتھیاروں کی تیاری میں اتنی مہارت رکھتا ہے کہ ہر حملے کے جواب میں فوری کارروائی کرے۔ جنگ کے آغاز سے ہی ایران نے اپنے شارٹ رینج بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کو تیز رفتاری سے استعمال کیا، جس کا اثر نہ صرف امریکہ اور اسرائیل کے فوجی منصوبوں پہ پڑا بلکہ عالمی سطح پہ بھی ایران کی قوت کی پہچان ہوئی۔ انسٹیٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کے مطابق ایران نے اب تک 571 میزائلز اور 1391 ڈرون لانچ کیے، جن میں سے اکثر نے اہداف کو تباہ کیا اور زیادہ تر کو روکنے کی کوشش میں دشمن کے دفاعی نظام ناکام دکھائی دیے، جس سے ایران کی حکمت عملی اور فوجی قوت دنیا کے سامنے واضح ہوئی۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ایران کے ہتھیاروں کی اصل تعداد کسی کو معلوم نہیں، اور یہی ابہام اس کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے۔ جنگ کے پہلے دن ایران نے سینکڑوں میزائل اور ڈرون داغے، لیکن موجودہ رپورٹس کے مطابق ان حملوں کی تعداد اب کم ہو گئی ہے، لیکن ایران کی طرف سے کیے جانے والے ہر اقدام میں تیز رفتاری اور حکمت عملی کا عنصر موجود ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کی پیش بندی کو بار بار ناکام بنا رہا ہے۔ ایران کے پاس شاہد ڈرونز کے ہزاروں یونٹس موجود ہیں، جنہیں روس اور دیگر ممالک نے بھی دیکھا اور استعمال کیا، اور امریکہ نے بھی ان کی نقل تیار کی، لیکن ایران کی اصل طاقت اور موجودہ ذخائر غیر معلوم، جس سے دشمن کو کبھی بھی مکمل اندازہ نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا۔ ایران کی پوزیشن کی طاقت صرف ہتھیاروں کی تعداد میں نہیں، ان کے مؤثر استعمال اور دشمن کے دفاعی نظام کو ناکارہ کرنے اور فوری جواب دینے کی صلاحیت میں ہے۔ امریکہ اور اسرائیل چاہے اپنی مہنگی ترین ٹیکنالوجی استعمال کریں، ایران نے اپنی حکمت عملی اور میزائل اور ڈرون نظام کی تیاری سے واضح کیا ہے کہ وہ اپنے دفاع میں مضبوط اور فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے۔ جنگ کے پہلے دن کے مقابلے میں میزائل اور ڈرون حملوں کی تعداد میں کمی ضرور آئی، لیکن ایران کی استعداد کار اور مقابلے کے لیے ہتھیاروں کی تیاری اب بھی عالمی سطح پہ خطرہ اور ایک مضبوط پیغام، جس سے اس کی پوزیشن مستحکم اور غیر معمولی طور پہ خطرناک نظر آتی۔ اس کے علاوہ ایران نے عالمی منظرنامے میں یہ پیغام بھی دے دیا ہے کہ وہ صرف موجودہ حملوں تک محدود نہیں بلکہ کسی بھی جارحیت کے جواب میں فوری اور فیصلہ کن کارروائی کرے گا۔ ایران کی فوجی مشقیں، اس کی ڈرونز کی تیاری، میزائل لانچرز، دشمن کے دفاعی نظام کو متاثر کرنے کی صلاحیت نے دنیا کو حیران کیا۔ اسی لیے ڈیفنس منسٹر امریکہ کے پیٹ ہیگسیت نے یہ کہا کہ ہمارا دفاعی نظام مضبوط ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ ایران کے ہر حملے کو روک سکے۔ یہ ابہام کہ ایران کے پاس واقعی کتنے میزائل اور ڈرونز موجود ہیں، یہ دشمن کے لیے ایک مستقل خطرہ ہے، اور یہی عنصر اس جنگ میں ایران کی پوزیشن کو مضبوط اور فیصلہ کن بناتا ہے، جبکہ امریکہ اور اسرائیل اپنی پیش بندی کے باوجود ہر بار حیرت اور چیلنج کا سامنا کر رہے ہیں۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جاری کشیدگی اور جنگی کارروائیوں کا منظر اتنا پیچیدہ اور متحرک ہے کہ ہر نقطہ اپنی جگہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ ایران کی جانب سے میزائل اور ڈرون حملوں میں حالیہ کمی اگرچہ بظاہر ڈرامائی اور خوفناک لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک حکمت عملی کار فرما ہے۔ ایران ممکنہ طور پہ اپنے قیمتی ہتھیاروں اور ڈرونز کے ذخائر کو محفوظ رکھنے کی کوشش کر رہا ہے تاکہ وہ طویل عرصے تک مزاحمت کر سکے۔ موجودہ صورتحال میں ایران کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی پیداوار کی صلاحیت اور ہتھیاروں کے استعمال کی رفتار کو برقرار رکھے، کیونکہ جیسے جیسے جنگ آگے بڑھے گی یہ کام مشکل ہوتا جائے گا۔ امریکی اور اسرائیلی فضائیہ نے ایران پہ برتری حاصل کر لی ہے اور زیادہ تر فضائی دفاعی نظام تباہ ہو چکے ہیں۔ ایران کے پاس قابل اعتماد فضائیہ باقی نہیں رہی، اور جو تھی وہ اس حیثیت میں نہیں تھی کہ امریکہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دشمن قریب سے بھی حملے کر سکتا ہے، اور اس سے ایران کی دفاعی حکمت عملی پر مسلسل دباؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق جنگ کے اگلے مرحلے کا فوکس ایران کے میزائلز اور ڈرون لانچرز، ہتھیاروں کے ذخائر اور ان فیکٹریز کو نشانہ بنانے پہ ہے جو یہ ہتھیار تیار کرتی ہیں۔ یقینی طور پہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے ایران کی جنگی صلاحیتوں کو کمزور کرنا آسان بھی ہو سکتا ہے، لیکن ایران کے ذخائر کو مکمل طور پہ ختم کرنا مشکل ہے۔ ایران فرانس سے 3 گنا بڑا ملک ہے، اور اس کے ہتھیار زمین کے اندر یا مختلف مقامات پہ چھپائے گئے ہیں، جنہیں فضائی نگرانی کے ذریعے مکمل طور پہ دریافت کرنا ناممکن ہے۔ تاریخی تجربات بھی یہ واضح کرتے ہیں کہ فضائی مہمات اپنی حدود رکھتی ہیں،
غزہ میں 3 سالہ اسرائیلی بمباری کے باوجود بھی حماس کو ختم نہیں کیا جا سکا. چھوٹی سی پٹی تھی اور یمن میں امریکی فضائی حملوں کے باوجود ہوتی باغی زندہ رہے. ان کے ہتھیار کچھ جو اب بھی ہیں محفوظ ہیں. امریکہ دنیا کی سب سے طاقتور فوجی قوت ہے اور اس کے پاس ہتھیاروں کے ذخائر بہت وسیع ہیں، لیکن ان پہ انحصار بڑی حد تک مہنگے اور پیچیدہ گائیڈڈ ہتھیاروں پہ ہے جو محدود مقدار میں تیار ہوتے ہیں. ٹرمپ نے دفاعی ہتھیاروں کی پیداوار بڑھانے کے لیے امریکی کمپنیز کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا ہے تاکہ ہتھیاروں کی پیداوار تیز ہو، لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ اگر جنگ طویل ہوئی تو امریکی وسائل پہ دباؤ بڑھے گا. ایران کے فضائی دفاع کے متاثر ہونے سے امریکہ کو نسبتاً زیادہ آزادی حاصل ہوئی ہے کہ وہ قریب سے حملے کر سکے اور اب مہنگے جدید گائیڈڈ ہتھیار استعمال کرنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لیکن جنرل ڈینکن کے مطابق امریکہ نے ابتدائی حملوں میں سٹینڈ آف ویپنز استعمال کیے جو پیچیدہ اور طویل فاصلے سے ہدف کو نشانہ بنانے والے ہتھیار تھے، لیکن اب وہ کم مہنگے سٹینڈ اینڈ ویپنز استعمال کر رہا ہے جو براہ راست ہدف پہ گرائے جا سکتے ہیں. اور سابق امریکی میرین کرنل مارک کانسیان کے مطابق امریکہ اس نوعیت کی لڑائی تقریباً غیر معینہ مدت تک جاری رکھ سکتا ہے، لیکن جتنا زیادہ جنگ طول پکڑے گی اہداف کی فہرست چھوٹی ہوتی جائے گی اور کارروائی کی رفتار کم ہو جائے گی. فضائی دفاع میں ایرانی میزائلوں اور ڈرونز کے رد عمل کو روکنے کے لیے پیٹریاٹ میزائل اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی تعداد بھی محدود اور ہر انٹرسپٹر مہنگا ہے تقریباً $40 لاکھ فی میزائل. امریکہ کے پاس تقریباً 1600 پیٹریاٹ میزائل موجود ہیں جو حالیہ دنوں میں کم ہو چکے ہیں. اگر ایران بیلسٹک میزائل داغنے کی صلاحیت برقرار رکھتا ہے تو یہ امریکی ذخائر کو مزید کم کرے گا اور جنگ کے ابتدائی مراحل میں مہنگے فضائی دفاعی نظام ایرانی جوابی حملوں کے خطرے کو شکست دینے کے لیے ضروری تھے، لیکن اب امریکہ نسبتاً کم مہنگے ہتھیار استعمال کر رہا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ کم مہنگا استعمال کر کے بھی نتائج کیا ہوتے ہیں جو زیادہ مہنگا حاصل کر کے بھی نہیں حاصل کیے جا سکے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.